اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج 8 محرم کی تاریخ تھی جو مخصوص تھی ابوالفضل عباس علمبردار باب الحوائج سقائے سکینہ قمر بنی ہاشم سے، اور یہ دنیا بھر میں 8 محرم الحرام کی تاریخ آپ سے منسوب ہے کہ آپ علمدار لشکر حسینی قرار پائے، کیونکہ اب شب لگ گئی ہے 9 محرم الحرام کی، تو جناب ابوالفضل عباس علمبردار کے لیے جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے، اہل بیت کے ایک ایک فرد کے لیے جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے۔ طبیعت کچھ تھوڑی مزمحل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں تاخیر کا شکار ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں۔ دیکھیے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 9 محرم الحرام کی حسین ابن علی نے ایک شب مانگی، تو جو میرے نوجوان سننے والے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک شب دینے میں اور ایک شب کے مانگنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک شب مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم غور فکر کر لیں کہ ہمیں جو بیعت کی پیشکش ہوئی ہے ہم اس پہ غور کر لیں، ذرا ہمیں ایک شب اور دے دو۔ تو جب امام علی مقام حسین ابن علی فرزند زہرا قتیل الابرار سار اللہ، جس کے لہو کا بدلہ اللہ لے گا، سار اللہ۔ میں ابھی تک کربلا معلیٰ نہیں گیا، مگر میرے جتنے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، میرے احباب ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں ایک مقام پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، ایک طرف لکھا ہوا ہے یا قتل الابرات، جس کو رلا رلا کے مارا ہو، ایک جگہ پہ لکھا ہے یا سار اللہ، جس کے خون کا لہو کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس جملے کو درست کر لیں کہ ایک شب کی مہلت لی نہیں دی، اور اس کا نتیجہ بھی نکلا۔ جو شب حسین ابن علی نے فوج اشقیہ کو دی تھی 9 محرم کی، اس کا نتیجہ بھی نکلا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ خیام حسینی سے اس طرح سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی۔ کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ کسی نے پوچھا تھا کہ شہد کی مکھی تو جب پھلوں کا رس چوستی ہے اس میں کڑوے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، ترش بھی ہوتے ہیں، تو یہ مٹھاس کیسے پیدا ہوتی ہے شہد میں؟ انہوں نے کہا درود پاک پڑھتی ہے، درود پاک، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، درود پڑھتی ہے، وہ درود جس میں اللہ اور ملائکہ شامل ہیں، جن و انس شامل ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ابدیت میں ہے۔ بقول علامہ طالب جوہری کے کہ اگر سطح شعور نہ ہو تو عبادت کیسی؟ عبادت کے لیے سطح شعور کا ہونا ضروری ہے۔ کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں اس سے زیادہ ہوتی ہے، کسی کو عقل کل دے کر بھیجا جاتا ہے، جسے کامل انسان بنا کے بھیجا جاتا ہے، جسے اکمل انسان قرار دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح شہد کی مکھی پہ جب وحی ہو سکتی ہے تو وہی شہد کی مکھی درود پڑھتے ہوئے آتی ہے جس میں تمام شہد جو ہے وہ مٹھاس سے لبریز ہو جاتا ہے، مٹھاس آتی ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح تلاوت کلام پاک اصحاب حسینی اور عزیز و اقربا کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور ان کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے تلاوت اور تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی خیام حسینی سے۔
تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ بیویوں میں سے کسی نے یہ کہا، یہ روایتیں ملتی ہیں، میں کیا کروں، روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ یہ جملہ ہی بہت بڑا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ کسی طرح یہ خبر اصحاب حسینی تک پہنچتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اپنی ننگی تلواریں لے کے اپنے گردنوں کے اوپر آ گئے کہ فرزند زہرا، اگر ہماری صداقت پہ یقین نہیں ہے تو ہمیں ابھی حکم دے، ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ ڈالیں، اور 100 مرتبہ بھی اگر ہم زندہ ہوں گے تو فرزند زہرا پہ سے اپنی جان کو قربان کریں گے، 100 دفعہ بھی۔ امام علی مقام نے شب عاشور کو دنیا کا قاعدہ ہے، جب بجلی جاتی ہے کہیں دیے جلتے ہیں، کہیں لائٹ وہ جلا دی جاتی ہے، کہیں ٹارچ جلایا جاتا ہے، کہیں موبائل کی روشنی جلا دی جاتی ہے۔ یہ کیسا منظر ہم نے 9 محرم کو دیکھا، قیام حسینی کا دیا حسین ابن علی نے بجھا دیا۔ یہ دنیا کا پہلا دیا اور آخری دیا ہے جس کو بجھانے کے بعد روشنی ہوئی قیام حسینی میں، جس کو بجھانے کے بعد روشنی ہوئی قیام حسینی میں۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام مظلوم نینوا، مظلوم غازریہ، مظلوم نینوا، مظلوم کربلا، علقمہ، غازریہ، یہ سب مقامات ہیں جہاں سے مولا گزرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب پہ سے بیعت کا ہاتھ اٹھا لیا، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں اپنے جد، اپنے نانا، اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم سب کی شفاعت کرواؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم سب جنت الفردوس میں داخل ہوگے۔ میں بیعت کا ہاتھ اٹھاتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، یہ صرف میری جان کے دشمن ہیں۔ ہاتھ پکڑو کسی کا بھی اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ یہ امام کا جملہ کلمات ملتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب دیا دوبارہ روشن ہوتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے لشکر میں۔ تاریخ کہتی ہے یہ ایک کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے اندر مختلف روایتیں ہیں، مگر میں وہی پڑھوں گا جو پڑھا گیا ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں، کیونکہ مطالعہ کا عمل ابھی تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جناب شہزادہ قاسم ابن حسن، جن کے ٹکڑے حسین ابن علی نے گٹھری میں جمع کیے تھے اپنے بھائی کی نشانی کے، ان کی عمر 13 سال تھی، اور بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود تھے، 5 سال کی آپ کی حیات مبارکہ بتائی جاتی ہے، اور اس طرح سے بچے کھڑے ہو گئے تھے جیسے اپنے ایڑیوں کے بل، اپنے آپ کو ایڑیوں کے بل آدمی کھڑا کرتا ہے کہ اس کا قد زیادہ ہو جائے، ایڑیوں کا سہارا لے کے، اور پنجوں کا سہارا اور ایڑیوں کا سہارا لے کے، اس طرح پنجوں کا سہارا لے کے کھڑے ہوا، اس طرح کھڑے ہوئے جیسے ان کا قد زیادہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرزند زہرا کم عمر دیکھ کے ہمیں منصب شہادت سے ہٹا دے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول، سب نے یک زبان ہو کے کہا فرزند رسول، ہم 100 سال بعد بھی اسی طرح زندہ ہوں گے تو آپ پہ اپنی جان قربان کر کے ہم مریں گے، کوئی فضیلت دیں گے۔ دنیا میں کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک چھوٹا سا موبائل آپ کے پاس ہے۔ مثال دے دوں میں آپ کو، یہ 4 دن کی چھٹیاں آئی ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، 9 محرم، منگل، روز عاشور۔ کوئی رنگین لباس پہنا ہوگا، کوئی
सियाह लिबास जेवतन किया होगा, कोई नमाज और इस्तग़फ़ार कर रहा होगा, कोई गाने बजाने में मसरूफ़ होगा, किसी ने सैरो तफरीह के लिए कोई मकामात बुक कराए हुए होंगे, किसी ने कहा होगा कि हमें पापियादा नंगे पाँव अज़ाखाने में जाना है, पुरसा देना है रसूल खुदा को। उनकी 18 साल की दुख्तर उम्मे अबीहा, राज़िया, मर्ज़िया, उम्मुल किताब, उम्मुल फ़ज़ाइल, उम्मुल उलूम, हिजाबुल्लाह, आयतुल कुबरा, बतूल उज़रा, शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके बेकस गरीबुल वतन बेटे का पुरसा दें, उनके अजीज़ों का पुरसा दें, उनके असहाब का पुरसा दें, उनके बच्चों का पुरसा दें। लोग जमा हुए होंगे। तो जब आपके पास मोबाइल होता है या आपके पास रिमोट, आप चाहें तो तलावत सुन लीजिए, आप चाहें तो गाना देख लीजिए, आप चाहें तो कुरान की तफसीर सुन लीजिए, आप चाहें तो कोई खेल देख लीजिए, कोई सियासी गुफ्तगू टॉक शो सुन लीजिए। आपका दिल क्या है तो आप कोई मजलिस सुन लीजिए। टीवी के ऊपर अकीलुल गरबी जैसा आयतुल्लाह, इतना बड़ा, मुझे वो वक्त याद है जब अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम ने, अल्लाह उनको, जो इस साल मुहर्रम में जो लोग फर्श अज़ब पे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको जवार सैयद शुहदा में जगह दे, उन सब को, उनकी कब्र को नूर मवद्दत मोहम्मद और आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमाए, उनको आला इल्लीन में बुलंद तरीन मुकाम पे फाइज करे और बरोज़ हशर मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ महशूर होना नसीब फरमाए। मेरी दुआ है उनके लिए। ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनके मार्कतुल अरब कलमात खिताब जो आले रसूल के लिए कम व बेश 40 साल तक मरकज़ी मिंबर निश्तर पार्क में आपने खिताब किया। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने क्या आला और खिताब किया, एक से एक खिताब मौजूद है। कैसे आलिम, कैसे आलिम। वो फरमाते थे कि जैसे 10 दिन मौला के चाहने वालों पे से आराम से गुजर जाते हैं, ऐसे ही 10 दिन क़यामत बन के अहले बैत के ऊपर से गुजरे हैं। ऐसे ही 10 दिन क़यामत बन के अहले बैत के ऊपर से गुजरे हैं। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ हुज्जत खुदा की खिदमत में क़ायम आले मोहम्मद बक़ियतुल्लाह इमाम असर, इमाम ज़माना, इमाम मेहंदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू की इमाम वक्त अभी पर्दा गैब में है। चरख़ चहारुम पे ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मौजूद है। वो आएंगे, इमाम ज़माना भी आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहंदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू से कहेंगे आप इमामत करें। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलमा कहा है कुरान मजीद में। मलाइका ने जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को पाक कलमे की बशारत दी। अब इससे आगे मैं नहीं बयान कर सकता हूँ। जहाँ इमाम मेहंदी अजल्लाहु ताला फ़रजहू का पाए मुबारक है, उसी के पीछे सरे मुबारक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, जो रूह अल्लाह है, वो नमाज अदा कर रहे होंगे। 12वें का ये मुकाम है कि चरख़ चहारुम पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि जैसे असाब मुझे मिले, ऐसे असाब न मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले और न मेरे नाना को मिले। ये तारीख में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसे है। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क क्यों है? कभी आपने सोचा? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत
میں تو ان کو علیہ السلام کہتا ہوں کیونکہ رسول خدا نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب قمبر، ساسا بن سوہان، ازبق ابن نباتہ، جناب مقداد، جناب حذیفہ یمانی، جناب قمبر، ایک سے ایک مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، ایک سے ایک چاہنے والے مولا کے موجود ہیں۔ جناب مالک اشتر ہیں، کیا کہنا ان لوگوں کا، ایک سے ایک۔ پھر یہ کیوں کہا حسین ابن علی نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، مولا علی علیہ السلام کے اصحاب با وفا بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے، مگر ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ کل صبح نمودار ہوگی اور سر نوکے نیزہ پہ آ جائیں گے، ان کے آگے یہ نہیں تھا۔ وہ جنگ میں آتے تھے، فتوحات کرتے تھے، بعض شہید ہو جاتے تھے، بعض پلٹ کے آ جاتے تھے۔ یہاں سے مدینے سے یہ کہہ کے حسین ابن علی نکلے اب ہم میں سے کوئی واپس چند کے علاوہ جس سے سلسلہ امامت کو باقی رہنا ہے، باقی نہیں آئیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ہیں، بصرہ سے شامل ہوئے ہیں یا کوفہ سے شامل ہوئے ہیں، رجل فقی کہہ کے حسین ابن علی نے خط لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو، رجل فقی، میں نرغہ آدم میں گر گیا ہوں، حبیب میری مدد کو آؤ، فاطمہ کا لال نرغہ آدم میں گر گیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر پہنچے، ایک شب کی مہلت لی نہیں دی، شاید کوئی آزاد بن کر، حر بن کر آ جائے۔ تاریخ نے کہا جناب حر اپنے خیمے کے اندر ٹہل رہے تھے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بیٹے نے پوچھا، غلام نے پوچھا، بھائی نے پوچھا، یہ اضطراب، یہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے؟ کہا کچھ اس طرف خیمے سے آوازیں آ رہی ہیں، ذرا کان لگا کے سنو۔ کہاں مولا آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی ہے آقا؟ آواز آ رہی ہے آقا، آواز آ رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا الاتش 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 الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا کچھ یاد آیا؟ جب ہمارا لشکر ہم گھیر کے لائے تھے، ہمارا لشکر جب پیاسا تھا اور سب کی زبان منہ سے باہر نکلے آ رہی تھی، جانور پیاسے تھے، ہمارا ایک ایک شخص علی تان تک اب تب والی کیفیت میں تھا، تو حسین ابن علی نے اپنے بھائی عباس علمدار اور تمام لشکریوں سے کہا کہ جتنے مشکیزیں اس کے دہن کھول دیے جائیں اور جانور کو 3 مرتبہ پانی پینے دیا جائے، کیونکہ وہ 3 مرتبہ پیتا ہے، 3 مرتبہ کے بعد سے پانی ہٹایا جائے اس کے سامنے سے۔ آج اس کے بچے الاتش الاتش کر رہے، الاتش کا کیا ارادہ ہے؟ کہا یہ ارادہ ہے رومال لو، میرا ہاتھ باندھ دو، میں قصوروار ہوں، تو آپ ادھر جائیں گے؟ کہا بے شک جاؤں گا۔ رومال سے ہاتھ بندھوائے، جب جانے لگے تو بھائی سے اور غلام سے، اور یہی واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب ہم باطل کی طرف تھے تو ساتھ تھے، اب آپ جب باطل سے حق کی طرف جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ تاریخ نے بتایا جناب حر ابن یزید الریاحی نے اپنے بھائی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، وہاں سے حسین ابن علی نے آواز بلند کی، بھائی عباس لبیک، علی اکبر لبیک، اور محمد قاسم لبیک، آقا لبیک، سب کو آواز دی، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ کسی شخصیت کو اگر اپنی شخصیت کی نفی کرنی ہو تو وہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا، 2 سجدہ تعالی جوہری کہا کرتے تھے، ایک سجدہ یہ ہے کہ مٹی سے اٹھائے گئے ہو، تھوڑا عرصہ قیام کیا، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کہ اسی مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، یہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی شخصیت کی نفی کرنی ہو تو وہ اپنے آپ کو خاک پہ لٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔
जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने अपने आप को हुसैन इब्न अली के कदमों पे गिराया। मौला तकसीर हुई, मौला खता हुई, मौला कोई गुंजाइश है, मौला कल सुबह हमारे आपके आपके बच्चों के, आपके असाब के, आपके आइज़ा के, आपके भाई के, आपके भांजे के, भतीजे के सर नोके नेज़ा पे आएंगे। और कल के बाद शाम गरीबा में जो लूट मार मचेगी, आपकी बहनों के हाथों में रसन बंधेगी, चादरें ली जाएंगी, आपकी चहेती बेटी के गोशवारे उतारे नहीं खींचे जाएंगे। दरबार यजीद में जाना होगा, दरबार यजीद में दाखिला होगा। एक गोशे में खड़ी कर दी जाएंगी बीबियां, उन सब का कसूरवार मैं हूं। मैं आपको घेर के लाया, मैं आपको घेर के लाया था। आका कोई माफी की गुंजाइश है? आका कुछ माफी की गुंजाइश है? कुछ माफी की उम्मीद है? सखी इब्न सखी का बेटा है, रहमतुल्लिल आलमीन का फर्जंद है। तारीख कहती है वहां से हमीद इब्न मुस्लिम देख रहा था, हुसैन इब्न अली ने जनाब हुर को गले लगाया, माथे का बोसा लिया। जब शहजादियों में अल्लाहु अकबर की आवाज आई तो शहजादी फिजा को तलब किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, माँ जाया ने, यह अल्लाहु अकबर सबने किस लिए बुलंद किया है? क्या हो रहा है? उनका बेटा आया है, उनका भाइयों गुलाम आए, बस ये सुनना था। कहा जाओ हुर को मेरा सलाम कहो, हुर को मेरा सलाम कहो। जैसे ही बीबी ने कहा, माँ जाया शहजादी ने जनाब हुर को सलाम भेजा है। जनाब हुर ने अपने आप को ज़दोकोब किया, अपने आप दोनों हाथ बंधे हुए थे, सर पे मारा, जानू पे मारा। मौला ये वक्त गुलामजादों पे आ गया कि नबी ज़ादियाँ सलाम कर रही हूँ गुलामजादों को। जिसने शब आशूर कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे? मौला क्या हथियार चाहिए? नहीं। मौला कोई फौज चाहिए? नहीं। मौला क्या लश्कर के लश्कर चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? मुझे किरदार चाहिए, मुझे किरदार चाहिए, मैं किरदार चाहता हूँ। मौला ने हुज्जत पूरी की, मौला ने पूरी हुज्जत की। इसमें जाफर जिन आए, मौला ये गरीबों का जुमला है, ये मजलूमों का जुमला है, ये बेकसों का जुमला है, ये ना बोले मौला ये गरीबों का जुमला है। कहा आप हुक्म दे, मैं मैमने को मैसरे को मैमने को कल पे उलट दूं। फर्जंद ज़हरा ने कहा नहीं, उम्मत का कत्ले आम मंजूर नहीं है। हुसैन इब्न अली आखिरी वक्त कहते हैं, है कोई मेरी सवारी का लाने वाला? बहन खैमे से हिजाब में आई, रिकाबों को सहारा दिया, भाई ने बहन के शानों का बोसा लिया, बहन ने भाई के गलुए मुबारक का बोसा लिया, जानू को अपने हाथों से रिकाबों को थामा, हाथ पकड़ा, पुश्त जुलजना पर सवार किया। भाई याद है मदीने में 28 रजब को आपने सवार किया था, अली अकबर थे, आपने शाना थामा, अब्बास ने जानू खम किया, आपकी बहन सवार हुई नाते पे। आज बहन सवार कर आएगी, इस शान से सवारी आगे बढ़ी। लड़ते जाते थे, फौज हटती चली जाती थी। दरिया फुरात के किनारे आए, भाई अब्बास क्या अपने भाई की जंग नहीं देखोगे? क्या अपने भाई की जंग नहीं देखोगे? कहते हैं जहां तक तारीख में है, लाशा खड़ा हो गया अस्तगासा के ऊपर। साहिब अमर अगर आवाज दें अपने लिए, हल मिन नासिर यंसुरना, देखा सैयद सज्जाद टूटा हुआ आसा ला रहे हैं,
گہوارے سے شہزادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گرایا۔ اب میرے پاس ہی تو دم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں۔ حسین ابن علی جنگ کرتے جاتے تھے یہاں تک کہ وہ شجاعت دکھائی۔ امیر مسلم کہتا ہے اس طرح سے جنگ لڑ رہے تھے حسین ابن علی، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ اپنی تلوار کو اس طرح سے چلا رہے تھے کہ فوج کوفے کی دیواروں کو چھونے لگی۔ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ آ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ ترجمہ پڑھ لیجئے گا، یہ نہیں ہے وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی نہیں، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بس یہ کیا سننا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ زلجنا کی گردن میں ڈال دیا۔ زلجنا مجھے نشیب میں لے جا، مجھے نشیب میں لے جا، مجھے نشیب کی طرف لے جا۔ زلجنا مجھے نشیب کی طرف دیکھا، سیاہ برقعے میں ایک بی بی کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ جب حسین ابن علی رکابوں سے پیر نہیں نکلے، ابن سعد نے کہا مختلف روایتیں ہیں، حسین پشت زلجنا سے نیچے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہرملا تو تو بڑا ماہر ہے، تو تو بڑا تیر انداز ہے، حسین پشت زلجنا سے نیچے کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب وہ گرفتار ہوا تھا تو اس نے بتایا، میں نے دیکھا کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تیر نہ ہو، تبر نہ ہو، تلوار نہ ہو، نیزہ نہ ہو، گرز نہ ہو، پتھر نہ پڑے ہوں، کہاں نشانہ لوں؟ مجھے پیشانی مبارک خالی نظر آئی، میں نے تیر کو چلے سے جوڑا، حسین ابن علی کے پیشانی کے اوپر وہ تیر لگا، رکابوں سے پیر نکلا، مولا ادھر جھولتے ہیں ادھر جھولتے ہیں، اصل باوفا مجھے نشیب پہ لے جا، مجھے نشیب پہ لے جا۔ دکھیاری ماں نے کہا، ارے بیٹا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آجا میری آغوش میں۔ حسین ابن علی نے ماں کی آغوش میں آئے، شمر لئی پشت پہ سوار ہوا۔ حسن کی دوسری نشانی، شہزادہ عبداللہ خیمے سے آئے چچا کو بچانے، تلوار سے وار کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر لئی نے 13 ضربوں سے 70 مقام پہ تلہ زینبیہ پہ جناب زینب کبریٰ نے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد شادیانے بجنے لگے۔ سید سجاد کے خیمے میں آئیں، غشی سے ہاتھ کھلوائی، کہا بیٹا شادیانے بج رہے ہیں، میرا ماجایا میرا بھائی دکھائی نہیں دیتا، میرا بھائی دکھائی نہیں دیتا۔ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو الٹیں، خیمے کا پردہ الٹا، کہاں نشیب، کہاں خیمہ سجاد۔ صاحب عمر نے صاحب عمر کا سر مبارک نوک نیزہ پہ دیکھا، زیارت پڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کربلا کے میدان میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔